اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پر بھروسہ کرنا لیکن ساتھ ساتھ میں ذریعے بھی اختیار کرنا۔ ہم اس تعلق سے دو ٹائپ کی غلطیاں لوگوں میں پاتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ لوگوں کو صرف ذریعوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کو تو بھول جاتے ہیں وہ لوگ۔ انہیں یہ دکھتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے نا تو وہ چیز ادھوری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کامیابی تب ملتی ہے جب اللہ پر ہم بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں۔ ذریعے اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ پر کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ معاملات کو چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ سٹریس والی سچویشنز میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی تو نام ہے بھائی اتار چڑھاؤ، عروج اور زوال کا۔ زندگی کے اندر بالکل سموتھ سیلنگ سٹوری کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ سٹوری کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز، ہکپس لگے رہتے ہیں۔ یہ ہے زندگی، زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ اب اس کے اندر اگر کسی کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے تو اسے بہت اطمینان اور سکون رہتا ہے، اس کے دل کو بہت ثابت قدمی رہتی ہے، اس کے دل میں اسٹیڈفاسٹنس رہتی ہے، وہ اپنے مقصد پہ فوکس رہتا ہے اگر وہ اللہ سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دوسرا پرابلم ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن ذریعے اختیاری نہیں کرتے ہیں۔ وہ کچھ اس تعلق سے جو ذریعے ہوتے ہیں جو ہمیں اختیار کرنا ہوتا ہے وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں ان لوگوں کے لیے دو حدیثیں بتانا چاہتا ہوں۔ دونوں حدیثیں ترمذی کی حدیث ہے، صحیح سند سے ملتی ہے۔ پہلی حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلوا علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، جیسا کہ بھروسہ کرنا چاہیے، لرزقتم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں ویسے ہی رزق دے دے گا جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، جب وہ پرندے گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، گھر میں واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کرنے سکھایا، لیکن یہاں جو مثال دی وہ مثال دی پرندوں کی۔ پرندے گھر سے نکلتے ہیں نا تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ جب وہ گھر سے نکلے تو خالی پیٹ ہوتا ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان کا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، لیکن گھر سے نکل رہے نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے گھونسلے میں بیٹھے بیٹھے نہیں کہتے ہیں اللہ رزق دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے یہ بات واضح کر دی کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں بھی گھر سے نکلنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، جدوجہد کرنا ہوگا، جستجو کرنا ہوگا۔ ایک اور اس سے واضح حدیث ہے سنن ترمذی میں صحیح سند سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے، ایک بیڈوئن عرب، ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقلھا وتوکلوا، کیا میں اپنے اونٹ کو باندھ دوں اور بھروسہ اللہ پہ کروں، یا او اطلقھا وتوکلوا، یا آزاد چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، سوال صرف اونٹ کو باندھنے کے متعلق نہیں ہے، اگر آپ غور کریں تو اس مسئلے کے متعلق یہ ایک منہجی سوال ہے، میتھڈولوجی کا سوال ہے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ کہ مثال کے طور پر میں اونٹ کو کھلا چھوڑوں اور کہوں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے، میرا بھروسہ ہے نا تو باندھنے کا کیوں ہے؟ بھروسہ ہے نا تو باندھنا کیوں ہے؟ باندھ کیوں رہے ہو؟ اللہ پہ بھروسہ ہے نہیں ہے؟ یا کھلا چھوڑوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں، یا باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ بہت پوائنٹ کا سوال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب واضح کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عاقلھا وتوکل، اونٹ کو باندھ دو اور بھروسہ اللہ پر کرو۔ پتہ چلا کہ اونٹ کو باندھنا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جاب کی تلاش میں ہے، بولے اللہ ہی جاب دینے والا ہے، یقیناً کوئی شک نہیں، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، یقیناً صحیح کیا آپ نے، لیکن کیا آپ نے اونٹ کو باندھا؟ بولے اونٹ تو نہیں ہے میرے پاس،
اونٹ کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، بات آپ کے جاب کی ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ اونٹ آپ کا جاب ہے، کیسے باندھیں گے اس اونٹ کو؟ کیا آپ انٹرویوز دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے اپنا ریزیوم الگ الگ جگہ پر بھیجا؟ کیا آپ نے اپنا پروفائل کریٹ کیا؟ کئی سارے جو باندھنے کے طریقے ہیں کیا آپ نے اختیار کیا؟ کوئی شخص بزنس کر رہا ہے، بولے میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ ہی روزی دینے والا ہے، یقیناً صحیح کیا آپ نے، لیکن کیا اونٹ کو باندھا آپ نے؟ اب بولے کیسے باندھیں گے؟ جو بھی ذریعے ہے کہ بھئی بزنس کے اندر کیا چیز ہے، اگر آپ دکان کھول کے بیٹھے ہیں تو کیا آپ نے اپنی پبلسٹی کی؟ کیا آپ نے ڈسپلے برابر کیا؟ کیا آپ اچھا گڈز، اچھے سٹاک اچھے پرائس پر رکھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے ورڈ آف ماؤتھ پبلسٹی کی؟ جو تمام ذریعے ہیں اپنے بزنس کو سکسیسفل کرنے کے، کیا آپ نے وہ ذریعے اختیار کیے نہیں کیے؟ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ایگزامز آ رہے ہیں، بہت ٹینشن ہو گیا ہے، بولے ایگزام میں مجھے کامیابی چاہیے۔ اب کامیابی دنیا میں کیسے، ہمارا ٹاپک ہے بھائی یہ، تو ہم بتا رہے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے اونٹ کو باندھا؟ کیا آپ نے صحیح پڑھائی کی؟ کیا آپ نے نیسیسری ڈائجسٹ اور ریفرنس گائیڈز وغیرہ آپ نے حاصل کر کے اس سے علم حاصل کیا؟ کیا آپ نے علم والوں سے پوچھا؟ کیا آپ نے اپنے ٹیچر سے رابطہ قائم کیا؟ کیا آپ نے تمام چیزیں جو کرنی چاہیے تھی ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو ایگزام میں کامیاب ہونے کے لیے، کیا آپ نے وہ چیزیں کی یا نہیں کی؟ تو اونٹ کو باندھا یا نہیں باندھا؟ تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہاں پر یہ دونوں غلطیوں کے شکار اللہ کے واسطے نہ ہوئیے، کیونکہ اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ ذریعے اللہ کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے، کچھ اللہ کا تو نام کہیں ہے ہی نہیں، تو ایسا بھی غلطی میں نہیں پڑنا ہے۔ ہم اللہ کو بھول کے کام نہیں کرتے۔ اور میرے برادرز اینڈ سسٹرز، کیا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کام اور کوئی مشن اور کوئی پرپس سامنے ہوتا ہے تو ایک انسان پر ٹینشن آ جاتا ہے، سٹریس ہوتا ہے۔ اب اس سچویشن میں اپنے آپ سے پوچھو، کیا میں نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا یا نہیں باندھا؟ کیا مجھے جو سٹیپس لینے تھے میں نے لے لیے یا نہیں لیے؟ لے لیے۔ کیا کیا کرنا تھا سب کچھ کر لیے، اب ٹینشن مت لو، اب اللہ پہ چھوڑو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ پہ بندہ جب چھوڑتا ہے نا تو اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ اللہ کہتا ہے فہو حسبو، اللہ کہتا ہے میں ہی کافی ہوں تمہارے لیے۔ اب اللہ کہتا ہے آئی ایم انف فار یو، تو اللہ پر چھوڑنا اللہ کو پسند ہے۔ انسانوں کا اپوزٹ میٹر ہے، انسانوں کو بولتے ہیں نا چلو یہ چیز کا ٹینشن تم لو، تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہر چیز کا ٹینشن میں لوں، تو انسانوں کو ٹینشن لینا پسند نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہ جب چھوڑتے ہیں نا اللہ کو پسند ہے، یہ عبادت ہے، یہ دل کی عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان نے سب کرنا تھا کر لیا نا، میں نے جو باندھنے کا تھا میں نے سٹیپ 1 2 3 4 5 سب باندھ دیا۔ میں نے اپنے بزنس کو یا اپنے پروفیشن کو یا اپنی پڑھائی کو یا اپنے کام کو، اس مقصد کو کلیئرلی جیسے باندھنا تھا سب کچھ کر لیا۔ اب ٹینشن کیوں لیے ہوئے ہو؟ اللہ پہ چھوڑو نا، تم ٹینشن لو گے، تم کرنے والے ہو، تو بھول گئے کیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی حرکت نہ قوت سوائے اللہ کی طرف سے۔ حرکت اور قوت نہیں ہوتی، ایک پتا تک نہیں پلٹتا سوائے اللہ کی مرضی سے۔ تو پھر واضح بات ہے کہ ہم ٹینشن لے کے کیا کریں؟ جب نہیں ہوتا کچھ بھی اللہ کی مرضی سے تو اللہ پہ ہی تو چھوڑو نا۔ اور اللہ کو بہت پسند ہے یہ، اللہ اس کا بدلہ دے گا، اس کا ثواب ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر یہ گناہ ہے۔ تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، ہمارا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ تمام معاملات میں، تمام چیزوں میں ذریعے اختیار کرو اور بھروسہ اللہ پر کرو۔ کتنے افسوس کی چیز ہے کہ بہت سارے دیندار مسلمان بھی توکل کا یہ صحیح ڈیفینیشن بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل اور ذریعے یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، یہ ایک بہت افسوسناک چیز ہے، اور اس چیز کی وجہ سے ہمارے مسلم معاشرے کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ یا تو ایک طرف ایسے ٹائپ کے دنیا دار لوگ ہیں جو صرف ذریعوں کی بات کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، یا تو دوسری طرف ہمیں ایسے دیندار لوگ ملتے ہیں جو صرف توکل کی بات کرتے ہیں اور ذریعوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے دونوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے، کہ ذریعوں کو بھی اختیار کریں گے اور اللہ پہ بھروسہ بھی کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ کے سامنے واضح طور پر پہنچ گیا۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، آپ جو کوئی کام کر رہے ہیں نا دنیا میں، وہ جو کوئی کام کر رہے ہیں نا، یہ ایک بہت قیمتی اصول ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا سیکھو اور ذریعے اختیار کرنا سیکھو۔ یہ ہم تمام بھائیوں بہنوں کے لیے قرآن و حدیث کی اہم رہنمائی ہے۔